واسطے بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اللہ نے یہ جہان ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے کہ اللہ کے فضل سے آج بھی زمین کا پورا نظام اپنی خوبصورتی کے ساتھ. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا بنایا ہے. یہ چند الفاظ ہیں، اس کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا. زمین اور آسمان جوڑا، مرد اور عورت جوڑا، نر اور مادہ کا جوڑا، دن اور رات کا جوڑا. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے جوڑا جوڑا نظر آئے گا، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت جوڑا. اور سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ اگر دنیا میں میٹر ہے تو اینٹی میٹر بھی ہے، تو میٹر اور اینٹی میٹر یہ بھی جوڑا بن گیا. آپ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو چیز آپ پائیں گے اس کا جوڑا ضرور موجود ہوگا. یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے فرما دیا اور وہ بات آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہے. اگر اور بڑھائیں تو دیکھیں پوری دنیا میں جتنے ریئیکشن ہو رہے ہیں کیمیکل کے، وہ سب جوڑے جوڑے پر ہو رہے ہیں. ایک آئن پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنا لیتے ہیں اور کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے. پھر اگر انڈسٹری کی طرف آئیں تو مشینوں کی ایک زبان ہوتی ہے جس کو مشین لینگویج کہتے ہیں. وہ مشین لینگویج بھی 0 اور 1 کے ڈیجٹ پہ چلتی ہے. تو 0 اور 1 جوڑا بنتا ہے. اس جوڑے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کمیونیکیشن ہو رہی ہے. حتیٰ کہ جو چاند پہ لوگ جا رہے ہیں وہ زمین والوں کے ساتھ جب رابطہ کرتے ہیں تو اسی مشین لینگویج پر ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بھی دیکھو جوڑا جوڑا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. یعنی جو چیز بھی دنیا میں زندہ ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے. اور اب تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ پانی سے زندگی کا آغاز ہوا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. پچھلے دنوں ایک مشن مریخ کے اوپر بھیجا گیا تو دنیا کے مختلف ملک کے سائنسدان اکٹھے ہوئے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مریخ کے اوپر زندگی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے. کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے؟ انہوں نے مل کے متفقہ فیصلہ کیا اگر مریخ کے اوپر پانی موجود ہے تو زندگی یقیناً ہوگی، اگر پانی موجود نہیں تو زندگی نہیں ہو سکتی. جو بات 1400 سال پہلے بتائی گئی آج کی سائنس کی دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے. قرآن مجید نے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کافروں کے دل کی ظلمت کا بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے دل میں اس طرح اندھیرا ہے جیسے سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے. جب سمندر میں ہائی ٹائیڈ ہو، مد و جزر بہت زیادہ ہو اور اوپر بادل ہو تو سمندر کے اندر اس وقت ویزیبلٹی 0 ہوتی ہے. اتنا گھپ اندھیرا کبھی نہیں دیکھا گیا. عام حالات میں کوئی بندہ سمندر میں ڈائیو کرے تو اس کو 2-4 میٹر نیچے جا کے روشنی محسوس ہوگی، لیکن جب مد و جزر ہو اور اس کے اوپر بادل آئے ہوئے ہوں تو پھر روشنی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی اور بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے. ایک عرب ملاح تھا جہاز کا، اس کا ایک دوست بن گیا، فرانس کا آدمی تھا. جہازوں کا سفر کرنے کے سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی. اس عرب نے اس اپنے فرانسیسی دوست کو قرآن مجید کا انگلش ترجمہ دیا کہ آپ اس کو پڑھیں. اب وہ فرانسیسی دوست چونکہ پوری زندگی کوئی 35-40 سال سمندر میں گزار چکا تھا، اس کو سمندر کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتہ تھا. وہ قرآن مجید کو پڑھتا گیا حتیٰ کہ ایک جگہ پر اس نے پڑھا کہ کافروں کے دل میں اس طرح اندھیرا ہوتا ہے فی بحر اللجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. جیسے کہ سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے جب لہروں کے اوپر لہریں آ رہی ہوتی ہیں، ہائی ٹائیڈ کا ٹائم ہوتا ہے اور اوپر بادل ہوتے ہیں. اس نے زندگی میں اس کا تجربہ خود کیا تھا. اس کو پتا تھا کہ واقعی اس حال میں گپ اندھیرا ہوتا ہے. جب اس نے اس آیت کو پڑھا
تو اس نے اپنے عربی دوست سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پیغمبر اسلام نے سمندر کا سفر کتنی دفعہ کیا ہے؟ اس عربی دوست نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے پوری اپنی مبارک زندگی میں سمندر کا سفر کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ ممکن نہیں کہ جس بندے نے سمندر کا سفر ہی نہ کیا ہو وہ سمندر کے اندر کی بات کو اتنا ایگزیکٹ اور صفائی کے ساتھ بیان کرے، لہذا اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تذکرۃ الاولیاء میں واقع لکھا ہوا ہے، ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تھا نا تو ان کی عجیب کرامت تھی، جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور گڑ کی ڈلی نکلتی تھی، اس بندے کو گڑ کھانے کے لیے دے دیتے تھے۔ پھر دوسرے کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا تو وہ اس کو گڑ کی ڈلی دیتے، ہر کسی کو گڑ کی ڈلی دیتے تھے۔ لوگ ان کے سامنے آ کے جان بوجھ کے اللہ کا نام لیتے تھے اور ان کو میٹھا کھانے کو مل جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا شبلی آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کو کھانے کے لیے گڑ کی ڈلی دیتے ہیں؟ تو شبلی رحمۃ اللہ نے جواب دیا جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو شرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔ کیا محبت ہوگی اللہ کے ساتھ کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو شرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔ ہمیں بھی ایسی اللہ کی محبت ہو جائے نہ نصیب کہ اس محبت کی حرارت ہمارا دل محسوس کر رہا ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، احب اللہ بکل قلوبکم، لوگوں اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر ادھورے دل کے ساتھ، باقی آدھا کسی اور کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں مجھے یہ شراکت پسند نہیں ہے، سب کو نکالو اس دل میں سے اور اس دل کو فقط میرے لیے خالی کر دو، تب میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ایک شاعر تھے، انہوں نے عربی زبان میں کچھ اشعار کہے اللہ کی محبت میں، اردو فارسی سن لی تو اب ذرا عربی بھی سن لیجئے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، اے محبوب اللہ کی قسم نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی سورج غروب ہوا مگر میرے خیالوں میں تو ہی تو بسا ہوا تھا۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی، اور محبوب کبھی میں دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر ان دوستوں کی محفل میں تیری ہی تو باتیں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہوں۔ ولا ہممت بشرب الماء